تو مولا امیر المومنین کے بارے میں اشرف الانبیاء نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے اپنے بارے میں اول ما خلق اللہ نوری، خداوند تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا ہے، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا انا علی منی و انا منہ، فاطمۃ منی و انا منہا، حسن منی و انا منہ، حسین منی و انا منہ، اور پھر اسی طرح سے انہم منی و انا لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، یعلمنی ما یعلمہم یحزننی ما یحزنہم، جو ان کو خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا، جو ان کو غمزدہ کرے گا وہ ان کو غمزدہ کرے گا۔ اور حدیث قصہ کا جو ایک جملہ عموماً ترجمہ صحیح نہیں ہو پاتا، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، تو ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ میری جنگ ان سے ہے جو ان سے جنگ کریں، میری صلح ان سے ہے جو ان سے صلح کریں، نہ یہ ترجمہ نہیں ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہوگا تو عربی فصاحت و بلاغت میں ایک موضوع ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے زید عدل کے باب سے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں فلانا آدمی شریف نہیں ہے بلکہ خود شرافت ہے، فلانا آدمی حسین نہیں ہے بلکہ خود حسن ہے، فلانا آدمی عادل نہیں ہے بلکہ خود عدل ہے۔ یہ تین مثالیں ہم نے دی، اس کو کہا جاتا ہے عربی میں زید عدل کے باب سے، یعنی یہ جو زید ہے یہ عادل نہیں ہے بلکہ عدل ہے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، یہ ذہن میں رہے، اور وہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں حرب لمن حاربکم، یہ نہیں کہہ رہے انی احارب لمن حاربکم، میں جنگ کروں گا اس سے کہ جو تم سے جنگ کرے گا، نا انی حرب، میں خود جنگ ہوں، میں جنگ کروں گا نہیں، میں خود جنگ ہوں۔ اب آپ تصور کریں جو ہم نے مثال دی زید عدل کے باب سے، تو وہ یہ نہیں فرما رہے کہ میں جنگ کرنے والا ہوں، میں جنگ کروں گا، نہ میں خود مسلم جنگ ہوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ کہ جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، لیکن فرما رہے ہیں جو میرے اہل بیت سے جنگ کرے گا میں اس کے لیے خود جنگ ہوں، یعنی تمام عالمین کے لیے رحمت ہوں لیکن اس کے لیے جنگ ہوں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اب مولا امیر المومنین کی ولادت کہاں ہوئی؟ تیزی سے گفتگو کریں کہ جو سب کے علم میں خانہ کعبہ میں۔ اب یہ ولادت کے لیے جو اہتمام ہوا وہ یہ نہیں ہوا کہ دروازے سے جائیں شک ہوئی، لیکن آنے کے لیے بھی جو اہتمام ہوا دروازے سے نہیں ہوا، اس کے لیے بھی دیوار شق ہوئی تاکہ جو لوگ پہلے نہیں دیکھ چکے وہ اب ضرور دیکھ لیں، کیونکہ جاتے میں لوگوں نے سب نے نہیں دیکھا تھا، لیکن اندر جانے کے بعد جب دوبارہ دیواریں مل گئیں تو اب زیادہ خبر پھیلی اور لوگ بار بار آتے تھے کہ اب کیا خبر ہے، کیونکہ دروازہ بھی نہیں کھل رہا تھا، اب وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے، کھانا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، پانی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، درد ذہ میں تھی بچی کہ نہیں بچی، بچہ بچا کہ نہیں بچا، ہر قسم کے احتمالات ہیں۔ کھانا بھی جنت سے آ رہا ہے، پینا بھی جنت سے آ رہا ہے، لباس بھی جنت سے آ رہا ہے۔ اب جب دروازہ کھلا تو غم جو ہے جناب حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ وسلام علیہا کو صرف ایک ہے کہ بچے نے آنکھ نہیں کھولی ہے۔ ہر طرح کی خوشی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ماں کے لیے جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس نے مجھے بھی نہیں دیکھا، اور وہ ساری مشکل حل ہو گئی کہ جب اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین میں اپنی آغوش میں لیا۔ تو مولا امیر المومنین کی اگر بایوگرافی بیان کی جائے تو کہا جائے گا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے آنکھ کھولی اشرف الانبیاء کی آغوش میں، اور اشرف الانبیاء نے آنکھ بند کی مولا امیر المومنین کی آغوش، اور یہ بیچ کی پوری زندگی جو ہے وہ اشرف الانبیاء کے ساتھ ہے، نہ فقط یہ زندگی بلکہ اس سے پہلے کی زندگی۔ اور عالم یہ ہے کہ حضرت آدم نے جو ترک اولا کیا، اس ترک اولا کے بھی جو آثار تھے ان کو ختم کرنے کے لیے فَتَلَقَّى عَلَيْهِ آدَمُ مِن رَبِّهِ تَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، جناب آدم نے جو کلمات لی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، وہ کیا تھے؟ تو کتب شیعہ اور سنی میں بیان ہوا وہ کیا تھے۔ تلقى آدم، وہ کلمات تھے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔ اب یہ مختلف طریقے کی روایات، ساری روایات کو دیکھا جائے کہ جو شیعہ سنی میں اور مختلف الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی تو وہ خود ایک الگ موضوع ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ پنجتن کا سلسلہ کوئی نہیں ہے، آج کل یہ ناصبیوں کا خاص سلسلہ چل رہا ہے، کہ پنجتن کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیشہ سے تھا، اور یہ مراد یہ ہے کہ جنت میں نام ہے تو ان 5 کے ہیں، جناب حضرت آدم نے توبہ کی تو ان 5 کے ناموں سے کی، دنیا میں آتے ہیں تو تطہیر میں ہیں تو یہ 5 ہیں، اور مباہلے میں جاتے ہیں تو مولا امیر المومنین کو اشرف الانبیاء نے بچپن ہی میں لے لیا تھا۔ بس ایک وہ مرحلہ ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے، ایک وہ مرحلہ ہے اس دنیا میں آنے کے بعد۔